آج ایک اسٹوڈنٹ کی ڈپریشن پر کاؤنسلنگ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے ادارے کے پرنسپل سے کہا کہ یا آپ چلے جائیں یا پھر ہمیں کسی اور روم میں بھیج دیجیے، کیونکہ یہ کام کسی تیسرے کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ سر آپ لوگ یہاں رہیں، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ اس لڑکے نے ابھی FSC کا امتحان دیا ہے اور اب انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے۔ سلام دعا کرنے اور حال احوال پوچھنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے نقطے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ ڈپریشن کا آغاز بچپن کی محبت کے بچھڑ جانے پر ہوا۔ کچھ غلط دوستوں نے باہمی غلط فہمیاں پیدا کیں، جس کی وجہ سے ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ اس کے بعد قریبی دوستوں کا داخلہ کسی اور کالج میں ہو گیا اور یہ لڑکا کسی اور کالج میں چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں سے محروم ہوا۔ تیسرا شوق تب لگا جب کمیونٹی کے 4 لڑکوں نے اسے دھوکے سے اپنے گھر انوائٹ کیا اور اس پر تشدد کیا، پھر اس کے نام کی فیک آئیڈیز بنا کر اس کی تصاویر کو ایڈٹ کر کے فحش تصاویر میں بدلا۔ اس لڑکے کی والدہ کے بارے میں فحش جملے لکھے اور اس پر میمز بنائے گئے۔ کالج میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ کچھ ٹیچرز بھی اس میں انوالو پائے گئے۔ تشدد کرنے والے 4 لڑکے بڑے افسرز کے بچے تھے، جس کی وجہ سے انکوائری میں الٹا اس بچے اور اس کے والدین کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا۔ ان پر پابندیاں عائد کی گئیں اور یہاں سے یہ بچہ اس ناانصافی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اوپر سے بڑا بھائی جو انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے، بڑے بھائی نے اسی لڑکے کو قصوروار ٹھہرا دیا اور اس سے کٹ آف ہو گیا۔ والدین نے بھی اسی بچے کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچہ سب سے کٹ آف ہو گیا۔ اپنے اندر ہی ایک جنگ شروع کر دی خود سے۔ اسٹوڈنٹ: سر میں ان لڑکوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی نظر میں بدلہ لینا کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ: جو انہوں نے میرے ساتھ کیا وہی میں بھی ان کے ساتھ کروں، میں اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹ: سر اس کے بعد جو بھی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں والدین میں سے کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اسٹوڈنٹ: سر میری والدہ نے اس دوران مجھ سے بہت تعاون کیا ہے اور میرے والد نے بھی ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں تو جب آپ خود ان کی قربانیوں کا اعتراف کر رہے ہیں تو آپ ان کے بارے میں سوچا؟ آپ بدلے کی اس آگ میں کچھ غلط کر بیٹھے تو ان پر کیا گزرے گی؟ آپ کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر وہ کس اذیت سے گزریں گے، اس بارے میں سوچا آپ نے؟ اسٹوڈنٹ: سر میں خود اس کیفیت سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، میں اسی میں خوش ہوں۔ میں اب یہ تو وہ بات ہے جس کی مخالفت خود آپ کا دل کر رہا ہے۔ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور بول رہا ہے اور دماغ کچھ اور۔ اسٹوڈنٹ: پھر آپ مجھے بتائیں سر کہ میں کیا کروں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہترین بدلہ لینا کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ: کسے سر؟ میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو اس ٹارگٹ کو سیٹ کرتا کہ آج سے 4 سال کے بعد وہ لڑکے جہاں کھڑے ہوں میں ان سے 20 قدم آگے رہوں، ان سے 20 گنا زیادہ کامیاب کروں خود کو۔ میں اسے بہترین بدلہ لینا سمجھتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ: یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں سر۔
واقعی اس طرح بھی بدلا لیا جا سکتا ہے؟ میں اس کے علاوہ کیا پریشانی ہے؟ اسٹوڈنٹ: سر ان لڑکوں کی وجہ سے میرے 2 سال ضائع ہو گئے۔ میں: آپ کی ابھی عمر ہی کیا ہے یار، وقت کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ان 2 سالوں میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ زندگی سیکھتے رہنے کا نام ہے، اور مشکل وقت ہی بہترین استاد ہے۔ میرے بھی 2 سال ضائع ہوئے تھے، لیکن میں جو کرنا چاہتا تھا وہ کر گیا، تو اسے ضائع ہونا نہیں کہتے۔ میری نظر میں اگر کوئی شخص 6 سال کے بعد بھی واپس پلٹ آئے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ: سر مجھے ہر موڑ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مجھے اس بات کے طعنے ملتے ہیں۔ میں: ناکامی کسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ ہمارے اپنے مفروضے ہیں، ورنہ یا تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کامیاب ہونے کے طریقے اور گر سیکھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹ: سر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی اس کیفیت کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوں۔ میں: کوئی بھی انسان اپنے اوریجنل سے ہٹ کر خوش اور مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک خول ہے جو آپ نے اپنے اوپر اس وجہ سے چڑھا رکھا ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی اس کیفیت کے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگے، ورنہ خوش اور مطمئن ہونے کے لیے ہمیں اپنے اوریجنل کی طرف واپس آنا پڑتا ہے، اور آپ کا اوریجنل وہ ہے جو آج سے 2 سال پہلے تھا۔ اسٹوڈنٹ: سر آپ دل کی باتیں کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ اندرونی خیالات کیسے جانچ لیتے ہیں؟ میں تو صرف وہ پڑھ رہا ہوں جو اس وقت آپ خود لکھ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں پر اور آپ کی باتوں سے سب صاف نظر آ رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ: سر میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں اس سب سے باہر نکل آؤں، اپنے اوریجنل کی طرف واپس پلٹ جاؤں۔ میں: ارے واہ بھائی، شاباش! ابھی 20 منٹ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں خود اس کیفیت سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، اور اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کیفیت سے نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ ہوئی نا جوانوں والی بات، ماشاءاللہ۔ اسٹوڈنٹ: سر میری زندگی میں چند ایک لوگ ہی ہیں جن سے میں امپریس ہوتا ہوں، اور صرف انہی سے امپریس ہوتا ہوں۔ میں: مطلب آپ مجھ سے امپریس نہیں ہوئے، میں آپ کو امپریس نہیں کر سکا۔ اسٹوڈنٹ: ارے سر، آپ نے تو امپریس کرنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگائے۔ بہت امپریس ہوا ہوں، اور آپ بہت اچھے ہیں، کہے بنا بھی جان لیتے ہیں۔ میں: بہت شکریہ۔ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو چند لوگوں سے امپریس ہوتا ہے وہ مجھ سے امپریس ہو گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ: سر میں وہ 2 سال پہلے بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا۔ میں: ہوا کرتا تھا؟ تھا کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ یو آر اسٹل اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ۔ آپ کی گہری سوچ اور آپ کے نظریات یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ: سر میرا مطلب ہے کہ بہت اچھے مارکس آتے تھے میرے۔ میں کالج میں ٹاپر ہوا کرتا تھا۔ میں تب آپ بدلے کی آگ میں نہیں جل رہے تھے۔ بدلے کی آگ نے آپ کا وہ قیمتی وقت جو آپ اپنی اسٹڈی کو دیا کرتے تھے، وہ وقت فضول سوچنے میں لگا دیا، جس کی وجہ سے مارکس میں کمی آئی۔ آج ہی اس بدلے کی آگ کو بجھا دیں اور وہی وقت دوبارہ اسٹڈیز کو دیں، تو آپ آج بھی ٹاپر ہیں۔ اسٹوڈنٹ: بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے۔ سارا دن اور ساری رات اب انہی سوچوں میں گزر جاتا ہے، نیند تک نہیں آتی۔ میں: واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ منفی قوتیں جب جنم لیتی ہیں تو مثبت قوتیں بھی
خود بخود وجود میں آ جاتی ہیں۔ بیٹا، آپ نے صرف اپنی توجہ کا مرکز بدلنا ہے۔ مثبت پر زیادہ توجہ دیں گے تو منفی کو جگہ نہیں ملے گی۔ سب کچھ اچھا اور بہتر ہوگا اور نیند بھی مزے کی آئے گی۔ آپ میرے دوست بنیں گے؟ اسٹوڈنٹ: سر، میرے لیے اعزاز اور خوشی کی بات ہوگی۔ میرا نمبر نوٹ کریں اور اگر میری غیر موجودگی میں کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو مجھے کال کر لینا یا میرے آفس آ جانا۔ آج سے ہم آپ کی ڈپریشن میں پارٹنر ہیں۔ اسٹوڈنٹ: آپ کا بہت شکریہ سر، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں واک کرتے ہو؟ اسٹوڈنٹ: نہیں سر۔ میرے ساتھ کرو گے؟ اسٹوڈنٹ: ضرور سر۔ ٹھیک ہے۔ آج سے ٹھیک 9 بجے میں آپ کو ادارے کے باہر سے پک کیا کروں گا۔ اسی دوران گپ شپ بھی ہوگی اور واک بھی۔ اللہ حافظ۔ از قلم وسیم قریشی۔